آج کل عمران خان جیل میں ہے اور بڑا بیمار بھی ہے. ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اس کی حکومت طرز حکومت سے, مگر انسان تو وہ بہت بڑا ہے, ہیرو بہت بڑا ہے, مطلب لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. حکومت اس سے نہیں ہوتی, مطلب یہ علیحدہ چیز ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر رمضان مبارک ہے اور سب جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں عمران خان سے, وہ کوئی ایسا وظیفہ کریں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. اچھا, پرسنالٹی کو کسی ایک پرسنالٹی کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں اوور آل اس کا وظیفہ کوئی بھی اگر قید میں ہے اور وہ رہائی چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو باعزت طور پہ اس پریشانی سے, اس تکلیف سے باہر نکالیں. جو ہماری طرف سے خاص وظیفہ ہے وہ یا اللہ یا فتح, یا اللہ یا فتح, یہ روزانہ اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 1100 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لیں. اول آخر درود کوئی کسی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے, کوئی کسی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے. یا فتح, یا اللہ یا فتح, یا اللہ یا فتح. اور یہی وظیفہ اگر لوگ پڑھیں جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے جی, کہ ان کے دل میں عمران خان کی تھوڑی سی محبت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے, طرز حکومت سے ہم بھی نہیں مانتے بیکاز روشنیاں واپس آ گئی ہیں لاہور کی, مگر یہ ہے کہ ان کے دل میں اگر محبت ڈالنی ہے تو مجھے بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر وہی آ جاتی کہ پرسنالٹی سے ہٹ کے اگر کسی کے دل میں کوئی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے, یا اس کو آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ میں وہ پھول تو نہیں سکھانا پڑے گا. نہیں, بالکل نہیں, اس میں پھول کی ضرورت نہیں ہے. اس میں تسخیر کا ایک میں وظیفہ دیتا ہوں. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے دل میں اس کی عزت پیدا, بلکہ اوور آل جو اس کو دیکھے وہ اس کا گرویدہ ہو جائے, جو اس کو دیکھے وہ کہے کہ میں اس کے ساتھ باتیں کروں, میں اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤں. سورہ آل عمران آیت نمبر 31, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے اور یہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے. اگر اور یہ گھر میں بھی محبت کے لیے ان بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی بڑا ہے کہ جن کی اپنے سسرال میں عزت نہیں ہے, جو یہ سمجھتی ہیں کہ سارا دن ہم کام کرتی ہیں, کوئی ہمیں کسی طرف کوئی اس کا کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, وہ بھی یہ کر کے بنایا جاتا جی, جو بیٹی بالکل اسی آیت مبارکہ کو پڑھ کے چینی کے اوپر دم کریں, وہ سارے گھر والے استعمال کریں. انشاءاللہ خود بھی پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کریں, پانی بھی پئیں, اس پانی سے اپنے منہ بھی دھوئیں. اللہ تعالیٰ خاص مہربانی فرماتے ہیں. اس آیت مبارکہ کے بارے میں شیخ سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, آپ کا فرمانے علی شان ہے کہ جو شخص اس آیت مبارکہ کو پکا پکڑتا ہے, لازم پکڑتا ہے, اس کو انسان تو دور کی بات جنگل کے جانور بھی مطیع ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ ایسے یہ کام وظائف کی تو اپنی بہت بڑی برکات ہے. اسی کے ساتھ آپ نادی علی کی فضیلت کے بارے میں آپ نے بڑی بات کی ہے. نادی علی کی وجہ سے کیا کیا برکات حاصل ہو سکتی ہیں, ذرا ہمیں ایک مختصر سا بتائیے. احمد بھائی, نادی علی شریف کو ایک اس طرح سے بیان کرنا کہ اس کے فوائد اور یہ وہ بڑا مشکل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ بزرگان دین کا بھی اس میں بہت سارے اقوال مبارک ہیں کہ جو نادی علی شریف کو وظیفہ پکڑتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے, اس کی محبت ہے, وہ ہر کام کے لیے اس کے لیے کافی و شافی ہے. الحمدللہ یہ ایسا اللہ تعالیٰ کا خاص کلام ہے. اور رمضان مبارک میں پڑھیں تو اس کی فضیلت اور بڑھ جائے. جی, رمضان المبارک میں خاص دن ہیں اس کے 19, 20 اور 21 رمضان المبارک. ٹھیک ہو گیا. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آتا ہے. یہ 3 روز میں اس کو 2100 مرتبہ اگر روز کوئی پڑھ لے, اگر کوئی ایک نہیں پڑھ سکتا 2100 مرتبہ تینوں دن, اس کو 700 مرتبہ پڑھ کے 2100 پڑھ لیں تینوں دن, 3 دن پڑھ لیں. اول آخر درود پاک, ایک جگہ, ایک وقت, ایک جائے نماز, ایک تسبیح, آپ اس کے ہمیشہ کے لیے عامل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. نادی علی شریف کے, اور اس کے جو فیض و برکات ہیں وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ علاج معالجہ کرنا چاہتے ہیں, اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, جی ہم بھی لوگوں کو دم کرنا چاہتے ہیں, یہ وہ, ان کے لیے سب سے جو شارٹ کٹ وظیفہ ہمارے لیے ہوتا ہے وہ نادی علی شریف کا ہے کہ آپ اس کو 1.25 لاکھ کر لیں, آنکھیں بند کریں, بس 1.25 لاکھ کریں, اور ایسی اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں. جیسا مرضی کسی کے اندر جن ہو, اسیب ہو, کچھ بھی ہو, نادی علی شریف پڑھیں, اس کے اوپر اس کی حاضری ہو جاتی ہے. اور بہت سارے آستانے آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ, وہ مختلف کہ وہ نادی علی شریف سے ہی دم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ, بہت سارے بچے کمپٹیشن کی ایگزام بھی دیتے ہیں تو وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اسکولس کی کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ CSS اور PMS کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ذرا بتائیے گا کہ ان کے لیے کوئی ایسا مخصوص سا وظیفہ ہے کہ وہ پڑھیں تو ان کی ذرا ہیلپ ہو جائے اس میں. وہ سورہ علم نشرہ کو پکا پکڑ لیں. علم نشرہ, سورہ علم نشرہ, وہ
کیا بات ہے, اپنے سینوں پہ دم کریں 41 مرتبہ پڑھ کے. جن کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے, اگر والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ان کی وہ اس طرح سے پروگرس نہیں ہے, ان کو سبق یاد نہیں ہوتا, سورہ علم نشرہ کو 21 مرتبہ 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے بچوں پہ دم کریں. جو خود لوگ اس طرف امتحان دینا چاہتے ہیں وہ اس کو پکا کنفرم روزانہ 41 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے. دشمن کو زیر کرنا ہو, دشمن کو زیر کرنا مطلب ایسا دشمن جو آپ پہ بڑا زیادہ حاوی ہو, اس کو زیر کرنے کے لیے کوئی مختصر سا بتائیے گا. بہت وظائف ہیں, بہت اعمال بھی ہیں, لیکن اس طرح کے وظائف اور اعمال ہم ٹی وی اسکرین پہ آ کے نہیں بتاتے, لوگ ان کا غلط استعمال کر بیٹھتے ہیں. لیکن پھر بھی میں ایک دو اس میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ لیکن پھر وہی بات ہے, جو اس کو غلط کرے گا وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا. جو جائز کرے گا اس کو ہماری طرف سے اجازت ہے. جو اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ اس میں غلط ہیں اور صحیح ہیں, یا کسی قسم کا بھی کوئی ڈاؤٹ ہے, تو ایسے اعمال بالکل نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, سورہ لہب, یہ میں بالکل گنے چنے اور وہ بتا رہا ہوں جن کی ڈوز کم ہے لیکن اثر ہے. سورہ لہب, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے, کوئی آپ کی بہن بیٹی کی عزت کا دشمن بنا ہوا ہے, ایسے کیسز میں تو میں بھی دیتا ہوں. کرتے ہیں ہم, کوئی ایسا شخص آتے ہیں بزرگ ہمارے پاس, جی فلانا ایک لفنگا ہے, وہ ہماری بیٹی کا پیچھا کرتا ہے, اس کو یہ کرتا ہے, اس کو تنگ کیا ہوا اس نے, اس کو ایسے یعنی کہ ڈسٹرب کرتا ہے, اس کو ہراس کرتا ہے, اس کے لیے یہ بڑا اچھا ہے. 313 مرتبہ سورہ لہب, اگر اس کی تصویر مل جائے اس شخص کی, وہ آگے رکھ لیں. سورہ لہب کو زبان کے نیچے کالی مرچیں لے لیں, ثابت کالی مرچ 7 عدد, وہ رکھ لیں, اور سورہ لہب کو اس کا تصور کر کے پڑھیں 313 مرتبہ, اور نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جان خلاصی کرے. انشاءاللہ میں کہتا ہوں within 21 days وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. اسی طرح سورہ فیل کا ہے, جو سورہ لہب نہیں کرنا چاہتے وہ سورہ فیل کو پڑھ لیں, یہی طریقہ کار ہے 313 کا. اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے. تیسرا وظیفہ یا جبارو یا قہارو کا ہے, جو لوگ اس کو کرنا چاہتے ہیں وہ 2100 مرتبہ یا 4100 مرتبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑوا دے گا انشاءاللہ. اللہ علاج بیماری کسی کو لگ گئی ہے اور اس کا علاج نہیں ہے, ٹیسٹ بھی ٹھیک آ رہے ہیں, اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کیجیے. بہترین وظیفہ سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ سلام قولا من رب رحیم. کیا بات ہے اس کا اور سورہ فاتحہ کا, دونوں کا جو ملاپ ہے, اگر اس کو کوئی ملا کے پڑھتا ہے دن میں, تو ایسے لا علاج مرض جن کا ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ان کا علاج ممکن نہیں ہے, ان میں بھی افاقہ ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کو روزانہ 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں. ٹھیک ہے, اگر اس کو کسی کے لیے جی کوئی بھی کر سکتا ہے, پانی اس کو پلا دیں, مریض کو پلا دیں اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا. ساتھ یا سلام قولا من رب رحیم, اس کو 11 تسبیحاں پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ خاص مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, خواب رات کو دیکھتے ہیں اور ہفتوں دنوں بڑے پریشان رہتے ہیں, کچھ ایسا انہوں نے دیکھ لیا. مجھے یہ بتائیں کہ سچا خواب, اصل خواب کی پہچان کیا ہے؟ ویری سمپل. جو لوگ اچھا خواب کی پہچان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اچھا خواب دیکھتے ہیں آپ کو راحت, سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے. جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ ایک بڑی اچھی کیفیت میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جو ایک پنجابی میں کہتے ہیں جو ششکا, وہ ہی علیحدہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ وہ کوئی غلط قسم کا دیکھتے ہیں, اگر اچھا خواب بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی کوشش کرواتا ہے آپ کو, اور اس کا سورس اگر نیگیٹو ہوگا تو آپ کو کبھی تسکین نہیں ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. احادیث مبارکہ میں ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. بالکل. اور قرآن پاک میں بھی مختلف خوابوں کا ذکر ہے. سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں, پھر اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کہا, حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں. بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, کچھ ایسا خواب دیکھ لیتے ہیں, تو وہ کیا واقعی نیگیٹو ہوتا ہے یا اس میں بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے, وہ نیگیٹو خواب بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اب اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام بھی آ جاتے ہیں کہ دیکھیں
جتنا آپ میں کثافتیں کم ہوگی، لطافتیں زیادہ ہوں گی، آپ کا اللہ سے قرب زیادہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس طرح کے اشاروں سے نواز دیتے ہیں۔ میں خواب بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، پچھلے 8 سال سے میرے والد صاحب آتے ہیں خواب میں، اور مطلب ہر دوسرے تیسرے دن، وہ فوت ہو گئے ہیں 8 سال، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو وہ میرے خواب میں آتے ہیں۔ تو اس کی یہ کیا ہے، بار بار خواب میں آنے کا کیا؟ اچھا، فوت اس شدہ لوگ میں جو عالم ارواح ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ عالم ہے جہاں پر وہ وہاں پہ مرنے کے بعد انسان چلا جاتا ہے، اس کی روح چلے جاتی ہے، وہاں پہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو یہ تصرف عنایت فرما دیتے ہیں، بلکہ ان کی حیات مبارکہ میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جیسے ایک روحانی مسافر ہے جو سالک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر اپنی زندگی میں بھی، حیات مبارکہ میں بھی بزرگان دین پہ ایسی وہ عنایت فرما دیتے ہیں تصرفات کہ وہ مختلف عالموں کی سیر کرتے ہیں،